السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی اردو ٹیچر یعنی شگفتہ میم، جو آپ کو فائز ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتی ہے۔ تو آج میں آپ کو حال ہی کی نظم جو ہے تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ جو ہے وہ سمجھاؤں گی کہ کس طرح سے یہاں سمجھانے کی کوشش کی ہے بہت ساری مثالوں کے ذریعے حالی نے کہ ایک انسان کو تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ ملک، وہ سماج، وہ قوم تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک نہ اس میں سارے تعلیم یافتہ ہوں گے، کیونکہ تعلیم یافتہ انسان جو ہے وہ اس میں شعور ہوتا ہے، اس میں بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے اس میں آ جاتا ہے۔ تو ایک جاہل انسان جو ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، یا مطلب وہ زندگی کے جو ٹیڑھے میڑھے راستے جو ہے وہ پار نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک تعلیم یافتہ انسان جو ہے اس کے پیچھے دولت، وہ پیسوں کے پیچھے نہیں دوڑتا ہے بلکہ دولت اس کے پیچھے دوڑتی ہے۔ جتنا وہ علم دوسروں تک پہنچاتا ہے اتنا وہ بڑھتا ہے۔ تو ہر لحاظ سے یہ جو ہے تعلیم ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ تو ایک عورت جو ہے اگر تعلیم یافتہ ہوگی تو اپنے خاندان کو کس طرح سے وہ آراستہ کرتی ہے، کیسے وہ گھر کو چلاتی ہے، اس میں وہ طور طریقہ ہوتا ہے اچھا کہ وہ کیسے وہ گھر بچوں کو سنبھالتی ہے جب وہ تعلیم یافتہ ہوں گی۔ تو یہاں پہ ایک طرح سے حالی نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر تعلیم یافتہ نہیں ہوگا کوئی تو وہ کتنی مشکلاتوں کا سامنا کرتا ہے۔ اگر ملک میں یا قوم میں، سماج میں کوئی تعلیم یافتہ نہیں ہوگا تو وہ کتنی ہی نقصانات اٹھاتے ہیں۔ تو ایک تعلیم یافتہ انسان جو ہے اس میں ہر لحاظ سے، ہر طرح سے وہ خوبیاں ہوتی ہے جو اس میں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر حالی نے جو یہ بتانے کی کوشش کی ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تعلیم سے جو دور رہتا ہے تو اس کے مطلب نتائج کیسے نکلتے ہیں، برے نتائج۔ تو وہ آج ہم اس لیسن کے ذریعے، اس نظم کے ذریعے پڑھیں گے۔ جنہوں نے کی تعلیم کی قدر و قیمت، نہ جانی مسلط ہوئی ان پر ظلمت۔ یعنی کہ یہاں پہ شاعر کہتا ہے، یہ پہلا بند ہے، 1 2 3 4 5 6، یہ 6 مصرے ہے ایک بند میں، اس کو کہتے ہیں مسدس۔ تو جس بند میں 6 مصرے ہو اس کو مسدس کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھو، اس والے مصرے میں قیمت، اس میں ظلمت، اس میں حکومت، اس میں نکبت، تو اس میں یہاں قابل، یہاں باطل، تو یہ ہم قافیہ لفظ ہے۔ تو حالی کہتے ہیں کہ جس نے تعلیم کی قدر و قیمت نہیں جانی، جس نے اس کی قدر نہیں کی تعلیم کی، تو ہر وقت اس پر حاوی رہی اندھیرا، یعنی کہ وہ ہمیشہ اندھیروں کا سامنا کرتا رہا، بہت ساری دکھوں تکلیفوں کا سامنا کرتا رہا۔ ملک و سلاطین نے کھوئی حکومت، یعنی وہ ملک، وہ حکومت وہ بکھرتی رہتی ہے، وہاں پہ وہ کتنے نقصانات اٹھاتے ہیں جو تعلیم سے دور رہتے ہیں۔ گھرانوں پہ چھائی امیروں کی نکبت، یعنی کہ اس گھر پہ جہاں پہ تعلیم یافتہ کوئی نہیں ہوتا تو آہستہ آہستہ وہ بدحالی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں کیا چاہیے کہ تعلیم سے دور نہیں رہنا ہے۔ رہی خاندانی نہ عزت کے قابل، تو وہ لوگ نہ خاندان کے رہتے ہیں اور نہ عزت کے قابل ہوتے ہیں، ہوئے سارے دعوے شرافت کے باطل۔ تو ہمیشہ ان کے دعوے جو ہے شرافت کے وہ غلط ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تعلیم ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر دیکھا جائے ایک تعلیم یافتہ انسان جو ہے کہیں پر بھی ہو تو وہ کبھی بھی ایک طرح سے میں نے ابھی کہا دولت ہے جو اس کے پیچھے دوڑے گی، وہ دولت کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے، بلکہ یعنی کہ کہیں پر بھی نہیں، وہ ایک طرح سے بند نہیں ہو جائے گا، بلکہ پیسوں کا ذخیرہ جو ہے ہمیشہ اس کے سامنے ہوگا۔
نہ چلتے ہیں وہاں کا کاریگروں کے، نہ برکت ہے پیشہ میں پیشہ وروں کے. یعنی وہ لوگ جو تعلیم سے دور بھاگتے ہیں تو ان کے کام کرنے کا ڈنگ جو ہے، کاریگر جو ہے، بزنس مین جو ہے، وہ نہیں آگے بڑھتے ہیں. نہ برکت ہے پیشہ میں پیشہ وروں کے. تو اس پیشے میں، اس کام میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی ہے. بگڑنے لگے کھیل سوداگروں کے. جو یہ بزنس مین ہوتے ہیں، جو یہ کاریگر ہوتے ہیں، سوداگر جو ہوتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک تک جو مال بیچتے رہتے ہیں، ان کے وہ آہستہ آہستہ بگڑنے لگتے ہیں، بلکہ وہ خستہ حالی میں تبدیل ہوتے ہیں. ہوئے بند دروازے اکثر گھروں کے. تو ایسے لوگوں کے دروازے ہمیشہ بند رہتے ہیں. کماتے تھی دولت جو دن رات بیٹھے، جو دن رات دولت کماتے رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اب وہ دھرے ہاتھ پر، یعنی کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے، کیونکہ ان کے پاس جو دولت ہوتی ہے وہ ایک طرح سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے، کیونکہ محنت و مشقت کرنے سے وہ جیت چراتے ہیں. اور کیونکہ تعلیم حاصل کرنے سے ان کو لگتا ہے کہ اس میں محنت ہے، مشقت ہے، مگر وہ اس سے دور بھاگتے ہیں. ہنر اور فن وہاں سب گڑتے جاتے. تو وہاں پر جو ہنرمند ہوتے ہیں، جو فن ہوتے ہیں لوگوں میں، وہ کم ہوتے جاتے ہیں. کیونکہ اگر تعلیم یافتہ جنریشن ٹو جنریشن اگر تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے، اگر ہمارے ماں باپ تعلیم یافتہ ہے تو بچے نہیں ہوں گے، تو ایک طرح سے وہ ہنر جو ہے ختم ہوتا جاتا ہے، آگے بڑھتا نہیں ہے. ہنرمند ہے روز شب کرتے، دن رات وہ ختم ہوتے جاتے ہیں. ادیبوں کے فضل و ادب گھٹتے جاتے. جو ادیب ہوتے ہیں، جو عالم ہوتے ہیں، وہ کام ہوتے جاتے ہیں سماج میں، ملک میں. طبیب اور ان کے مطلب گھٹتے طبیب کا مطلب ہے حکمت کرنے والے، جو جڑی بوٹیوں کا علم جانتے ہیں، اور ان کے مطلب جو ہے دوا خانے جو ہے وہ بھی کم ہوتے جائیں گے. ہوئے پست سب فلسفی اور مناظر. جو فلسفی ہوتے ہیں، ان کے فلسفی جو ہے وہ صرف دیکھنے میں، پھر وہ مطلب ایک طرح سے وہ فلسفی جو ہے، فلسفہ جاننے والے، وہ بھی کم ہو جائیں گے. نہ ناظم ہے سرسبر، نہ ان کے ناشر. ناشر ہوا پھیلانے والا، کتابیں چھاپنے والے. ناظم ہوا انتظام کرنے والے. تو وہ کتابیں چھاپنے والے جو انتظامات کرتے ہیں، وہ ایک طرح سے دکھاوے ہی رہیں گے، مطلب دکھاوے کے طور پر سرسبز باغ جس کو بولتے ہیں. تو اس طرح سے آج میں اتنا ہی پڑھاؤں گی یہاں تک. تو اس طرح سے حالی نے اس نظم کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک تعلیم جو ہے کتنی ضروری ہے ایک ملک میں، ایک سماج میں اور ایک قوم میں. چاہے وہ کاریگر ہو، چاہے وہ پیشہ حکمت میں جو طبیب ہو. تو جو فلسفی ہوتے، جو عالم ہوتے ہیں، اگر وہ کم ہوتے جائیں گے اور آگے نہیں بڑھتے جائیں گے، مطلب تعلیم جو ہے، تعلیم سے جو جی چرائیں گے، محنت و مشقت سے جو جی چرائیں گے، تو جو عالم ہوں گے، جو کسی فن میں ماہر ہوں گے، وہ کم ہوتے جائیں گے. تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ انسان پچھتاوے کے سوا مطلب کچھ نہیں ہوگا. ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھیں گے اور ایک طرح سے مشکلات جو ہے، دکھ جو ہے، تکلیف جو ہے، وہ ان کا سامنا کریں گے. حالی جو ہے، حالی اور سرسید اور حالی جو ہے، ایک طرح سے انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ایک مسلمان قوم جو ہے، حالی جو ہے اور سرسید، ان دونوں نے کوشش بہت کی ہے کہ ایک مسلمان طبقہ جو ہے وہ ایک تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، بلکہ وہ تعلیم سے جی نہ چرائے. کیونکہ ایک مسلمان جو ہے وہ تعلیم حاصل کر کے اپنے مقصد کو مطلب ایک طرح سے منزل تک پہنچائے، اپنے ملک کو ترقی دے، اپنے گھر کو ترقی دے. تو وہ تبھی ممکن ہے جب وہ تعلیم سے آراستہ ہوگا. کیونکہ قلم ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جو مطلب ایک طرح سے وہ اس قلم کے ذریعے دوسروں تک جو بات پھیلاتا ہے، مطلب یہ نا خوبی کے، طور طریقوں کے، نیکی کے، اخلاق کے، تو وہ ایک تعلیم یافتہ ہی کر سکتا ہے. تو اس طرح سے آج جو ہے میں نے اتنا ہی پڑھا ہے. انشاءاللہ آگے اور پڑھاؤں گی. تب تک خدا حافظ.